ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ تحقیق جئتمونا تم آئے ہو ہمارے پاس فرادا ایک ایک کر کے، کما خلقناکم جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا اول مرۃ پہلی مرتبہ، وَتَرَکْتُمْ اور تم نے چھوڑ دیا ما خَوَّلْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں دیا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ اپنے پیچھے یعنی اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وَمَا نَرَىٰ اور نہیں ہم دیکھتے مَعَكُمْ تمہارے ساتھ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ تمہارے وہ سفارشی زعمتم کہ تم نے گمان کیا، اَنَّهُمْ کہ بے شک وہ فِيكُمْ شُرَكَاءُ تم میں شراکت دار ہیں، حصے دار ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ بلا شبہ کٹ گیا تمہارے درمیان تعلق، وَضَلَّ عَنْكُمْ اور گم ہو گیا تم سے مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جو تم گمان کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کی بغاوت کو بیان کیا ہے، اور اس آیت میں اس انسان کی بے بسی کو بیان کیا گیا ہے۔ بغاوت انسان کب کرتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کو نہیں سمجھتا، اس کی ذات کے متعلق یا تو علم رکھتا ہے لیکن شیطان اسے بہکا دیتا ہے اور نافرمانی پر بغاوت پر اسے اکساتا ہے، تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے دائرے سے باہر نکلتا ہے۔ اور سب سے بڑی بغاوت کیا ہے؟ وہ 3 صورتیں کل کی آیت میں بیان ہوئی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جھوٹی بات منسوب کر دے، اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی کوئی بیوی ہے، یا اللہ جیسے کوئی اختیار رکھنے والی ذات ہے، اللہ جیسے کوئی علم رکھنے والی ذات ہے، اور اسی طرح کوئی یہ کہے کہ مجھ پر بھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے کوئی بھی اس طرح کی شے نہیں عطا کی گئی، اور جو یہ دعویٰ کر دے کہ نبی جیسے اختیارات میرے پاس بھی ہیں۔ مثلا نبی کے پاس کیا ہے؟ وحی کا علم ہے، اور اس کے مقابلہ میں وہ کہے کہ میرے پاس بھی میں بھی یہ اختیار رکھتا ہوں کہ یہ چیزیں میں نازل کر سکتا ہوں، جس طرح کہ کفار مکہ نے یہ بات کہی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی بغاوت ہے۔ تو اس آیت میں آیت نمبر 94 میں اس بغاوت کا جب سر کچل دیا گیا اور ایک ایسا وقت آ گیا کہ یہ بندہ اللہ کی گرفت میں آ چکا ہے، آخر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے انسان کو سدھرنے کے لیے کہ وہ اپنے آپ کی اصلاح کر لے، اور اصلاح کے اسباب و وسائل بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہیا کر دیتا ہے۔ تب یہ نہیں سمجھتا تو پھر اللہ کی گرفت میں آتا ہے۔ اور سب سے بڑی گرفت کیا ہے کہ جب انسان کی روح کو قبض کر لیا جائے، پھر یہ روح کہاں جاتی ہے؟ یہ بھی اللہ کے قبضے میں مکمل آ جاتی ہے، اور ہر طرح کا تصرف پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی اس پر ہوتا ہے، اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اور پھر جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو اس سے بڑھ کر اختیار اللہ کا ہوگا، اپنے اختیارات سارے اس کے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ ہے گرفت۔ اب اس گرفت کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے انسان تو کتنا بے بس ہے کہ تو میرے پاس آ گیا جب کہ پہلے تو بغاوت کرتا رہا، اور اب تو کیا آیا ہے؟ اکیلا ہو کر آیا ہے، اور ایسے ہی میں نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ تم اپنے ماں کے پیٹوں سے جب نکلے تھے تو اس وقت بھی اکیلے تھے، تو اب تم میرے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو، اور پھر یہ ساری بغاوتیں تمہاری اب کہاں گئی؟ وہ تمہارے دنیا کے تعلقات جس کی بنا پر تم اللہ کے سامنے آنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ چیزیں انسان کو گھساتی ہے نا۔ انسان کے پاس کوئی افرادی طاقت ہو تو اس پر گھمنڈ کرتا ہے۔ اللہ کی بغاوت فرعون نے اسی بنیاد پہ کی کہ اس کے جو ہم نوا تھے، وزیر و مشیر تھے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، اور اس نے اپنی قوم کو بڑا مطمئن کیا ہوا تھا، افرادی قوت بھی تھی، اختیار تھا، تو اللہ کے مقابلہ میں آ گیا، رسول کے مقابلہ میں آ گیا، باغی بن گیا۔ اور پھر ایک مال بھی ہوتا ہے، مال جب اس کے پاس زیادہ ہے تب وہ اللہ کی بغاوت میں جاتا ہے۔ قارون کے پاس مال ہی تھا، اس وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی بن گیا۔
تو یہ مال کی قوت اور افرادی قوت یہ انسان کو اللہ کی راہ سے دور کر دیتی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان رکھتے ہیں، رسول کے اتباع میں رہتے ہیں، اسلام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، دین کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کی سوچ اسلامی اور مذہبی اور عاجزانہ اور منکسر المزاج ہوتے ہیں وہ۔ اس لیے تو جنت نے یہ کہا نا کہ میرے اندر جو داخل ہونے والے افراد ہیں وہ ایسے ہیں، منکسر المزاج ہے اور بڑے عاجزی اور انکساری کرنے والے اللہ کے سامنے۔ زمین پر وہ چلتے ہیں تو اللہ کے بندے معلوم ہوتے ہیں۔ اور جہنم نے کیا کہا کہ میرے اندر جو داخل کیے گئے ہیں وہ بڑے متکبر تھے، وہ بڑے ظالم تھے، تو ان کے پیچھے اس ظلم کو اکسانے کے لیے ان کا مال ہے اور دنیا کے اختیارات ہیں۔ تو بعض اوقات علم بھی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ کا باغی بنا دیتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو علم کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی تھوڑا سا علم آیا، کسی کے پاس کوئی زیادہ علم آ گیا، لیکن اس علم کو سنبھال نہیں سکے، چونکہ اس علم کا بھی ایک تعلق جو ہے نا نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑتا ہے، اور آخر تک پھر قیامت کی دیواروں تک اس کا تعلق اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس دین کی خدمت کرنے والے جو علماء کرام ہیں ان کے ساتھ تعلق جڑتا رہے، ان کے ساتھ میچ ہوتا رہے، تو یہ بندہ ٹھیک رہتا ہے۔ اور اگر اس دین کے پہلے جو خدمت گار ہے ان کے خلاف ہی انسان بولنا شروع کر دے، جنہوں نے اس دین کو پروان چڑھایا، جو اللہ کے محبوب ترین بندے، منتخب کیے ہوئے بندے ہیں، صحابہ کرام ہیں، جب ان کے متعلق ایک انسان بھونکنا شروع کر دیتا ہے تو وہ پھر اس کا علم اس کے لیے نافع نہیں ہوتا، وہ کبھی ایسا علم انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا، ایسا علم انسان کو گمراہ ہی کرے گا۔ تو پہلے جو لوگ ہیں دین کو لے کر چلنے والے، اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اب کوئی مال دے کر یا اپنے اختیار سے کوئی صحابی تو نہیں نہ بن سکتا، تو صحابہ بھی اللہ کے منتخب ہیں، چنیدہ بندے ہیں۔ کسی اور کو شرف کیوں نہیں ہوا؟ ہمیں شرف کیوں نہیں ہوا؟ تو جو صحابہ کی لسٹ میں آ چکے ہیں وہی منتخب ہیں اور ان کا احترام واجب ہے۔ تو یہ علم بھی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی بنا دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو بھی اللہ کے باغی بنے اب اللہ کی گرفت میں آ چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تمہارے تعلقات کدھر گئے، وہ تمہاری عقیدت میں آ کر انسان کسی ایسی ہستی کی اتنی تعریف کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اس کو کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے۔ اب عیسائیوں نے کیا کیا؟ عقیدت میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے مقابلہ میں کھڑا کر دیا، تو پھر اس پر انحصار کتنا کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر عقیدت کے رنگ میں آ کر انحصار کتنا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں قبر میں بھی چھڑا لیں گے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، بس ہماری ان کے ساتھ ایک نسبت قائم ہو چکی ہے، یہ نسبت ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ قبر میں اگر فرشتے پوچھیں گے تو ہم نسبت یاد کروا دیں گے، وہ حساب نہیں لیں گے، یہ اپنی بنائی باتیں۔ اگر کل قیامت کے دن سوالات ہوں گے تو ہم اپنی نسبت کروا دیں گے یاد کہ ہماری فلاں پیر کے ساتھ نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نہ تمہاری اولاد نہ تمہارا مال تمہیں ہمارے قریب کر سکتا ہے، بلکہ جس نے ایمان لایا اور ایمان کے بعد نیک اعمال کیے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ یہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے عمل نے اس کو جنت سے پیچھے کر دیا، اس کا نسب اور اس کی ذات پات اور اس کا مال اس کو آگے نہیں کر سکے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے باعزت اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ اللہ کے قوانین ہیں۔ تو عقیدت میں آ کر لوگ اپنا عقیدہ خراب کر لیتے ہیں، اور قرآن اس آیت میں ان تین چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا کہ آج تم کھڑے کر دیے گئے ہو میرے سامنے، میں نے تمہیں کھڑا کر دیا ہے، اور میرے پاس یہ اختیار تھا، میرے پاس یہ قوت تھی، اور اس کا ایک ٹائم تھا، وہ مقررہ وقت آ چکا ہے، آج تم میرے سامنے کھڑے ہو۔
लाओ अपने हिमैती, हम तो नहीं देख रहे तुम्हारे साथ कि जिनके मुतालिक तुम ख्याल किया करते थे कि ये हमें कब्र में भी बचा लेंगे, हशर में भी बचा लेंगे, बस हमारी निस्बत इनके साथ कायम हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारा साथ दे रहे, बिल्कुल नहीं देख रहे। दूसरी बात कि जो हमने तुम्हें दुनिया में अता किया था ना, चाहे वो इक़्तिदार था, चाहे वो इख्तियार था, चाहे वो माल था, तो वो भी हम नज़र नहीं आ रहा, और ना तुम्हें ये माल तुम्हारा बचा सकता है आज के दिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मरता है तो उसके साथ 3 चीज़ें जाती हैं। अगर उसका माल होने की हैसियत से कुछ चीज़ें जाती हैं, कुछ उसके रिश्तेदार जाते हैं, और एक उसका नेक अमल है। 2 चीज़ें वापस आ जाती हैं और एक चीज़ उसके साथ कब्र में होती है, उसका अमल है। अगर अच्छा अमल है तो इसकी बुनियाद पर उसके साथ अच्छा मामला किया जाएगा, और अगर बुरा अमल है तो उसकी बुनियाद पर उसका नतीजा बुरा निकलेगा। तो इंसान की ज़िंदगी में लोग एक दूसरे का सबब बन जाते हैं, एक दूसरे के मददगार बनते हैं, लेकिन इस रूह के कब्ज़ होने के बाद इंसान का अपना अमल है, दुरुस्त है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसकी बेहतरी के लिए कोशिश करता रहे, और अगर दुरुस्त नहीं है तो इसको समझे और उसको छोड़ दे, अच्छाई की तरफ आए। क्योंकि यही जो चीज़ें अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर अहकामात लागू किए गए हैं, इनकी पैरवी करना, यही चीज़ें हमें क़यामत के दिन फ़ायदा देंगी। तो अपने इख्तियारात की वजह से, अपने दुनियावी ताल्लुकात की वजह से किसी के पीछे लग कर बगावत करना अल्लाह के अहकामात से दूर होना, तो क्या वो ताल्लुक़ अल्लाह ताला से छुड़ा सकेगा? बिल्कुल नहीं छुड़ा सकेगा। यही बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाई है कि कुछ कमज़ोर लोग जो अपने बड़ों के माताहत थे, तो उनके कहने की वजह से उन्होंने अपने बड़ों की बात मान ली, हालांकि वो गुमराही पर थे, वो अल्लाह की बगावत में लगे हुए थे, लेकिन इन कमज़ोर लोगों ने उनकी बात मान ली, क्योंकि हमारे इनके साथ फ़ायदे वाबस्ता हैं, हम इनसे फ़ायदा लेते हैं, ये हमारे ऊपर बाइख्तियार है, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को देखिए कि वो भी तो इसी मुआशरे से खड़े हुए हैं ना, उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी हैं, वो हक़ के लिए खड़े हुए और अल्लाह तबारक व तआला उनको कितना मकाम दे दिया। तो कुछ हक़ बात को समझ कर भी बैठे रहते हैं, और उनके फ़वायद, उनके कुछ दुनियावी असबाब व वसाइल वो ऐसे लोगों के साथ वाबस्ता होते हैं कि जो उनको गलत काम की तरफ मजबूर कर रहे होते हैं, और वो अपने फ़वायद देखकर गलत काम करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, उनकी इत्तिबा करते हैं। तो क़यामत के दिन इनका मुकालमा होगा। अब जो बड़े लोग हैं ना बाइख्तियार, वो कहेंगे कि हमने तुम्हारे ऊपर कौन सा ज़ोर किया था, ज़बरदस्ती की थी कि तुम हमारे पीछे चलो। तो ये कमज़ोर कहेंगे कि तुम्हारी वजह से तो हम गुमराह हुए हैं, तुम हमारे पास आते थे और हमें दिलासे दिलाते थे और इत्मीनान दिलाते थे कि हमारे साथ चलो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सारी गुमराही और अल्लाह की बगावत तुम्हारी वजह से हमें वो करना पड़ी है। तो उस दिन फिर ये सारे ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि, जिस दिन इंसान अपने भाई से भाग रहा है और अपनी बीवी से और इस तरह अपने बेटों से, कोई किसी के काम नहीं आने वाला। पहचान भी है लेकिन पहचानने के बावजूद उनके सामने नहीं होगा। सारे ताल्लुकात ख़त्म हो गए हैं। अब सिर्फ़ इंसान का अपना नेक अमल है जो उस दिन उसके लिए फ़ायदामंद भी होगा, नफ़ामंद भी होगा और उसके काम आएगा, और इस बुनियाद पर ही अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला करेंगे। अब ये क़यामत का दिन, इसमें हर तरह का इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला के पास है। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज किसकी बादशाही है? अल्लाह तबारक व तआला अकेला जो बहुत ज़बरदस्त है, उसी की बादशाही है। कोई अपना कदम आगे नहीं कर सकेगा, कोई बोल नहीं सकेगा, कोई किसी की सिफारिश के लिए ख़ुद आगे बढ़ के बात नहीं कर सकेगा। इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, मगर जिसको अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद इजाज़त देंगे तो वो बात कहेगा जो बनती है। अपनी तरफ से वो बात ऐसी नहीं कहेगा कि जो बनती ना हो। तो यहाँ ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब तुम्हारी कितनी बेबसी है, पहले तुम कितने भागी थे, लेकिन अब मेरा इख्तियार है कि तुम अकेले अकेले होकर आए हो, और फिर जो मैंने तुम्हें माल, इक़्तिदार और जो कुछ भी दिया था, कुछ लोग होते हैं कहते हैं जी हमारे फालूस बड़े हैं, और इस बात को करके ना वो बड़े फिर मुतकब्बिराना बात करते हैं। तो ये काम आने वाले हैं। अगर आपका अक़ीदा दुरुस्त नहीं है, अगर आप
عقیدہ توحید سے یا سلف صالحین کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں اور اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے فالوورز بہت زیادہ ہیں، تو قیامت کے دن یہ آپ کو چھڑا سکیں گے؟ اگر آپ ان کی غلط رہنمائی کر رہے ہیں تو یہ غلط رہنمائی کرنا قیامت کے دن کام آ سکے گی؟ اصل بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے اور منہج کو وہ قرآن و سنت کے مطابق کرے، تو اسی میں نجات ہے۔ تو فرمایا کہ جو تمہارے تعلقات تھے وہ سب تم دنیا میں چھوڑ آئے ہو، اور جو تمہاری مذہبی لحاظ سے کسی کے ساتھ اتنی عقیدت قائم ہوگی کہ تم نے اس میں اللہ والی صفات سمجھ لی، تو آج وہ تم ہمیں نظر نہیں آ رہے، کتنے بے بس ہو چکے ہو تم، اور تم نے اللہ کی بغاوت اسی بنیاد پہ کی تھی۔ تو فرمایا کہ لقد تقطع بینکم، تمہارے یہ آپس کے تعلقات سارے ختم ہو چکے ہیں، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور تم تلاش بھی کرو نا کہ آج کے دن ہمیں مال مل جائے اور وہ مال دے کر ہم اپنی جان کو چھڑا سکے، تو یہ بھی نہیں ہو سکے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے ممکن ہو کہ وہ جمع کر سکے دنیا کا مال اور سونا چاندی اور اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے بدلے میں دے، تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلی بات تو ہے کہ یہ ہو ممکن ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن کسی کے پاس مال ہو۔ تو فرمایا کہ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تم تلاش کرو گے وہ دنیاوی سہارے، وہ دنیاوی نسبتیں یہاں پیش کرنے لگو گے، لیکن وہ کام نہیں دیں گی۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جو تم خیال کیا کرتے تھے نا دنیا میں، وہ سب کچھ تم سے گم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔